دوسری چیز دیکھیے، بغل کے جو بال ہوتے ہیں وہ اس کو کیا کرنا، انڈر آرم ہیئر جس کو کہتے ہیں، بغل کے یہ دونوں بغل کے بال جو ہیں، ان بالوں جب یہ بال بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد میں یہاں پر بہت زیادہ پسینہ ہونے لگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پسینہ ہونے لگتا ہے. پسینہ سمجھتے نا سب، پسینہ نکلنے لگتا ہے. آپ لوگوں کو پورا اختیار ہے میری طرف سے، آپ کو پوری اجازت ہے. جو چیز نہیں سمجھ میں آئے گا، جو ورڈ نہیں سمجھ میں آئے گا، ہم یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم کو سیکھنا ہے. لرننگ پروسیس چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ سیکھنے کا. یہ ہے، یہ نہیں میں آپ تقریر کروں گا اور آپ سنیں گے چلے جائیں گے، یہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ورک شاپ. ورک شاپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوری اجازت ہے، جہاں جس ورڈ کے بارے میں آپ کنفیوزنگ ہوں گا، آپ کو شک ہوگا، ورڈ نہیں سمجھ میں آئے گا یا آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئیں گی، تو آپ کو پوری اجازت ہے آپ کویشچن کریں، اور پوری اجازت ہے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. تو پولنگ انڈر آرم ہیئرس، جو بازو کے بغل کے جو بال ہوتے ہیں، یہ بال نارمل جو ہوں گے، جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک رواں، اس کو رواں کہتے ہیں، ان کو نہیں اکھیڑنا ہے، اس پر ہاتھ نہیں لگانا ہے. لیکن جب یہی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تب بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں. بلکہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے بغل سے بہت زیادہ اسمیل آتا ہے، بہت زیادہ بدبو آتا ہے. تو وہ چیز جب آپ بڑا ہو جائے وہ بال، تو کیا کرنا ہے، اس کو پولنگ. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پل کرتے تھے. پولنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکھیڑنا. کیا ہوتا ہے؟ اکھیڑنا. بازو کے جو بال ہوتے ہیں، نارمل جو ہوتا ہے عام طور پر اکھڑتا ہی ہے، اکھڑتا ہے. جو بچے اکھاڑیں گے نا، آپ آرام سے اکھڑ جائیں گے. یہاں کا بغل کا جو بال ہوتا ہے نا، یہ آرام سے اکھڑ سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام اکھاڑتے تھے. آپ جو ہے پہلے پروسیس میں آپ اکھاڑیں گے، اگر نارمل اکھڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر دقت ہوتا ہے، آپ کو زیادہ پین ہوتا ہے، پینفل ہوگا، درد ہوگا، تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر؟ سیفٹی لیزر کا استعمال کرنا ہے. سیفٹی لیزر دکان کے اندر آپ جائیں گے، شاپ کے اندر، وہاں جا کر کے بولیں گے سیفٹی لیزر جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گا. سیفٹی لیزر استعمال کریں عام طور پر. اس سے کیا ہوگا، آپ کے باڈی میں کہیں بھی جو ہے گھاؤ نہیں لگے گا. سیفٹی ہوتا ہے، بہت سارے کمپنیاں آپ جو ہے نکال رہی ہیں سیفٹی لیزر جس کو بولتے ہیں. آرام سے آپ جو ہے اس سے بغلوں کی صفائی کر سکتے ہیں. تو صفائی کرنا اسی لیے ضروری ہے. شریعت بتاتی ہے آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب یہ بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، بغل کے جو بال ہیں ان کو اکھیڑنا ہے. اکھیڑنے کے ساتھ میں وہاں پر آپ پرفیوم بھی لگائیں، جس کے اندر تیزاب نہ ہو، الکوہل جو فری ہو، وہ جو ہے آپ ان پرفیومز کا بھی استعمال کریں. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین صفائی کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بھی صاف رکھیں گے، پاک رکھیں گے، اپنے باڈی کو جتنا صاف رکھیں گے، آپ کا جب ظاہر صاف ہوگا نا، بدن، آپ کے اندر آپ کا دل بھی، دماغ بھی صاف ہوگا، آپ کا دماغ چلنے لگے گا. تو اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے، انڈر آرم جو ہیئرس ہوتے ہیں، بغل کے جو بال ہوتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، اکھیڑنا ہے. اگر اکھڑتے نہیں ہیں، مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو سیفٹی لیزر کا استعمال کرنا ہے اور اس کو ریموو کر لینا ہے. عام طور پر آپ جب نائی کے پاس جائیں، سیلون کے پاس جائیں، وہاں بھی آپ جا کر کے شرمائے نہیں، بلکہ اس کو کہیں وہ جو ہے آپ کو کہ بغل کے بازو کے جو بال ہوتے ہیں اس کو جو ہے ریموو کر دیں گا، وہ ہٹا دیں گا. تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. عام طور پر آپ کو جب بال کٹانا ہوتا ہے، لمبا وقفہ ہوتا ہے، یہ کام آپ کو جمعہ بھی کریں گے تو بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. لیکن ایک آخری حد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ 40 دن. کتنا دن؟ 40 دن، 40 ڈیز. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد بتائی ہے. ایسا نہیں ہے آپ کو 40 دن کا انتظار کرنا، اب اس کے بعد جو ہے یہ سارے کام کرنا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ایک، اگر آپ کو کبھی پریشانی ہے، سفر میں ہے، باہر ہیں، آپ کو کر نہیں پا رہے، آسانی نہیں ہو رہی ہے، تب آپ کے لیے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد بتایا ہے کہ اس حد 40 دن ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے گئے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو اس سے پہلے ہی کرنا ہے. عام طور پر ہفتے کے اندر تو کم از کم آپ یہ کام کریں، اور آپ جو ہے اپنے بغل کے بازو کو جو ہے بالوں کو صاف کریں. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے زیر ناف جو بال ہوتے ہیں. ناف جانتے نا، نابھی، پیٹ کا نابھی ہے نا، وہاں اس کے نیچے کے جو بال ہوں گے، جن کے نہیں آئے ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن کے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ بڑے ہونے کے بعد میں پھر وہاں بھی جرمس بیٹھتے ہیں. کیا بیٹھتے ہیں؟ کیڑے، بیکٹیریا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اور آپ کو بہت بڑی بیماری، خارش کی بیماری، کھجلی کی بیماری لگ سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جو ہے زیر ناف بال کو صاف کریں.
شرم کوئی نہیں کرنا ہے. اب میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ وہ ایکٹس ہیں جو سنن فطرت کہلاتے ہیں. انبیاء بھی کرتے تھے, نبی بھی جو ہیں, وہ نبی جو گزرے ہیں تمام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی, سارے نبی یہ کام جو ہے کرتے تھے, ہم بھی کرتے ہیں, جتنے لوگ ہیں, آپ کے ماں باپ بھی کرتے ہیں یہ تمام کام. تو آپ کو شرمانا نہیں ہے, شرم نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ نارمل ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم میرے ساتھ ایسا ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے پرسنل ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, پرسنل ہوتی ہیں, دوسروں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ, لیکن یہ معاملات جو ہیں سارے بچوں کے ساتھ, سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو جب یہ بال ناف کے نیچے کے, نابھی کے نیچے کے جو بال ہیں وہ بڑے ہونے لگے تو آپ کو کیا کرنا ہے, شیونگ کرنا ہے. اب کیا کرنا ہے, شیونگ کرنا ہے. شیونگ پیوبک ہیئرس, پیوبک ہیئرس جو آپ کے شرمگاہ جو جہاں آپ چھپاتے ہیں, انڈر ویئر کے نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں, اس کے ارد گرد کی جگہیں. یہ نہیں کہ ناف کے نیچے سے ترنت وہاں سے صفائی نہیں کرنا ہے, بلکہ جو آپ کی شرمگاہ ہے جہاں سے آپ پیشاب کرتے ہیں وہاں سے جو ہے 2-3 انچ کہہ لیجئے, اس کے ارد گرد کے جو بال ہوں گے, بڑے بڑے بال, ان بالوں کو کیا کرنا ہے, اب شیونگ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے, ایک تو شریعت کی طرف سے بھی گناہ ملے گا, اور دوسرا جو ہے آپ کے باڈی کے اوپر بڑا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے. کیا پڑ سکتا ہے, ایفیکٹ پڑے گا, بہت آپ کو بیماری, خارش کی بیماری لگ سکتی ہے, کھجلی کی بیماری لگ سکتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, وہ جو بال ہوں گے اس کو صاف کرنا ہے, اور صاف کرنے کے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہے, وہاں پرفیومز وغیرہ, بچوں کو جس طریقے سے چھوٹے بچوں کو ماں وغیرہ کیا کرتی ہیں, پاؤڈر لگا دیتی ہیں, آپ کو پاؤڈر کا بھی استعمال کرنا ہے. اب دیکھیں جس طریقے سے بھی خوشبو کا استعمال آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور پھر آپ کو وہ بال جو ہے بڑے ہوں گے ان کو جو ہے صاف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا نماز پڑھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے رکھو, وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی ہے کہ آپ کو ان بالوں کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, لیٹنگ بیئرڈ گرو, یعنی آپ کو داڑھی کے جو بال ہوں گے ان کو چھوڑنا ہے. اب یہاں کاٹنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, چھوڑ دینا ہے اس کے حال پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فاعف اللحا, کیا فرمایا, فاعف اللحا, یعنی داڑھی کو معاف کر دو. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے بالکل چھوڑ دو اسے, اس کے حال پہ چھوڑ دو, جیسا وہ گروتھ ہوتا ہے اس کا, جس طریقے سے بڑھتا ہے بڑھنے دو, کیونکہ یہ فطری عمل ہے. اللہ رب العالمین نے گرل اور بوائے کے اندر بہت سارے ڈیفرنس رکھے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان کو, لیڈیز کو کیا ہوتا ہے, یہ بال داڑھی کے نہیں ہوتے ہیں, آپ کو ہوتے ہیں. آپ کو ریموو نہیں کرنا ہے, بلکہ مردانہ ایک شان ہوا کرتی ہے. مردوں کی شان کیا ہے, اب آپ بہت سارے ایڈس دیکھیں گے, ایڈ جو ہوتے ہیں ان ایڈ کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے نوجوانوں کو لگایا جاتا ہے جن کی داڑھیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک فطرت, جوانی کے مردانہ ایک صفت ہوتی ہے داڑھیوں کا ہونا. تو داڑھی جب آپ کی اگنے لگے تو آپ کو اس کے اوپر کینچی یا اس طرح کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے, اس کو گروتھ ہونے دینا ہے. آپ, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آجو باجو کے لوگ, آپ کے ساتھ میں جن کے ساتھ آپ رہتے ہو, یا اسکول کے اندر جن بچوں کے ساتھ میں آپ رہتے ہو سکتا ہے وہ اسلام کو فالو نہ کرتے ہو سکتا ہے وہ شیونگ کرتے ہو, لیکن آپ کو ان کو دیکھ کر کے ایفیکٹو نہیں ہونا ہے, اپنا ایفیکٹ ان کے اوپر ڈالنا ہے. آپ کو داڑھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو برقرار رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے, بلکہ تمام انبیاء جو ہے کیا کرتے تھے, داڑھی کو رکھتے تھے, کٹاتے نہیں تھے. اسی لیے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے, جب چلے گئے کوہ طور پر اور واپس آئے, دیکھا قوم کے لوگ جو ہے بچڑے کی عبادت کرنے لگے, تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا اور انہیں ڈانٹنے لگے کہ میں 40 دن کے لیے کوہ طور پر میں گیا تھا, اور وہاں جانے کے بعد میں اتنی جلدی جو لوگ گمراہ ہو گئے اور بت کی عبادت کرنا شروع کر دی, بچڑے کی عبادت شروع کر دی. تو لہذا جب ان کے داڑھی کو پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں کہا کہ لا تأخذ بلحیتی, میرے داڑھی کو مت پکڑو. یعنی قرآن میں بھی بتایا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی, تمام انبیاء کی داڑھی تھی. تو یہ داڑھی رکھنا نبیوں کی صفت ہے. آپ داڑھی کو قطرے نہ, صاف نہ کریں. اب یہ جو آپ کا ایج ہے, اس ایج کے بعد کیا ہوگا, اب آپ کو داڑھی آنا شروع ہوں گی, تو آپ داڑھی کو بالکل بھی ہاتھ نہ لگائیں. ہاں, بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ان بالوں کو جو بہت زیادہ بکھر جاتے تھے ان کو تراش کر کے برابر کرتے تھے. تو وہ بال جو بہت زیادہ
بالکل رونگ روٹ میں چلے جا رہے ہیں، الگ چلے جا رہے ہیں داڑھی کے بال، ان کو صرف آپ سنوارنے کے لیے تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بال ہے آپ کا داڑھی کا، یہ بہت زیادہ ایسا ہو گیا ہے، وہ سیدھا ہوتا نہیں ہے، تو آپ اس کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بس اتنی ہی حد ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو ایک بالش پکڑ کر کے بال باقی کاٹ دیں گے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا ہے۔ ہلکا جو بہت زیادہ آپ کے اگر یہاں پہنچ گیا، یہاں سب کسی کسی کے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو شیپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی حد آپ کو آگے آپ کو بڑھنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے داڑھی کو چھوڑ دینا، داڑھی جو ہے انبیاء کی صفت ہے، سنت ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھو ماشاءاللہ ایک بچے نے کویشچن کیا، تو آپ کے لیے جو ہے نا پوسٹر کے اندر اسی لیے میں نے رکھ دیا تھا کویشچن آنسر سیشن، یعنی سوال اور جواب کی نشست ہوں گی، تو آپ بیچ بیچ میں بھی سوال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو سوال کرنے میں شرم آئے تو آپ چٹھی بنا کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ وہ بھی جب بھی بڑے ہو جائیں، آپ کو لگے کہ تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں، ہفتے میں کاٹ لیں تو مناسب ہے۔ 40 دن کی ایک حد بتا دیا میں نے۔